اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کی زندگی، کارنامہ، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ خدا کے نزدیک آپ کا مقام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا مقام، رفعت اور بلندی، امیر المؤمنین کی نگاہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، خود امام زمان، تمام معصومین کی نگاہ میں امام زمان کا مقام، رفعت، بلندی، خود جناب ام البنین کی نگاہ میں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں کیا مقام، کیا رتبہ جناب ابو الفضل عباس کا تھا، مختصر آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا گیا۔ آج حبدار، محبت کرنے والے، جناب ابو الفضل عباس سے لگاؤ رکھنے والے، محبت کرنے والے شیعوں اور شیعان علی ابن ابی طالب اثنا عشری کی نظر میں حضرت عباس کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو الفضل عباس کو دنیا اور آخرت میں عزت، عظمت عطا کی ہے۔ ہر محب اور شیعہ جو بھی محبت اہل بیت کرنے والا ہو یا شیعان علی بن ابی طالب ہو، اس کے دل میں خدا نے آپ کا احترام رکھا ہے۔ ابو الفضل عباس کا بہت بڑا احترام رکھا گیا۔ ابو الفضل عباس کا احترام صرف حفداروں کے دلوں میں ہی محدود نہیں ہے، محبت کرنے والے یا محبوں ہی کے دل میں صرف نہیں ہے، بلکہ مخالفین بھی آپ کی عظمت کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہیں۔ آقائے دربندی مرحوم لکھتے ہیں کہ لوگ انبیاء، اوصیاء کی قسمیں بلا دریغ اٹھانے پر آمادہ ہوتے ہیں، بغیر جھجک کے انبیاء مرسلین کے نام پہ قسم کھا لیتے ہیں، لیکن جب کسی کو حضرت عباس کی قسم کھانے کے لیے کہا جائے تو وہ لرز جاتا ہے۔ لوگ آپ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ خدا انہیں فوراً رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور اس طرح کے واقعات ہر شخص دیکھ چکا ہے، سامنے مشاہدہ ہے، دن رات دیکھتے ہیں۔ عباس کے نام پہ جھوٹی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ خدا کو حضرت ابو الفضل عباس سے بڑی محبت ہے۔ جس نے بھی حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی تو خدا نے اسے گوہر مراد سے سرفراز کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں روزانہ اس طرح کی قبولیت کے واقعات دکھائی دیتے ہیں۔ لوگ چیخ کر، پکار کر کہتے ہیں کہ عباس کا پرچم بلند رہے۔ ان کے توسل، ان کے وسیلے سے خدا نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باب الحوائج قرار دیا ہے، لہذا کوئی بھی شخص آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آپ کے روضے مبارکہ سے جھولیاں بھر کے آتا ہے۔ محبوں کے درمیان میں بڑی محبت ہے۔ شیعان علی بن ابی طالب کی نگاہ میں بڑی قدر ہے جناب ابو الفضل عباس کی۔ علماء کی نگاہ میں جناب عباس، زیارت جناب عباس علماء کی نگاہ میں حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کا ثواب عظیم باعث ہے، عظمت کا،
زیارت ثواب عظیم کا باعث ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے جناب ابو الفضل عباس کی زیارت کا۔ ہر دور میں علماء اس سے مشرف ہوتے رہے، علماء جاتے تھے جناب عباس کی زیارت کے لیے۔ زیارت کے عنوان پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں ابن مشہدی نے المزار الکبیر نامی کتاب لکھی، شیخ مفید سید ابن طاؤس نے مزار جناب نام کی 2 کتابیں لکھی تھیں۔ چنانچہ یہ تمام تینوں کتابوں میں آپ دیکھیں، ابن مشہدی نے المزار الکبیر نامی کتاب، شیخ مفید نے، سید طاؤس نے المزار نام کی 2 کتابیں لکھی۔ یہ تینوں کتابوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، روایت ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ زائر جب حضرت کے مزار پر جائے تو قبر اطہر کو بوسہ دے اور قبلہ رخ ہو کر یہ زیارت پڑھے، السلام علیک ایھا العبد الصالح، در عباس پر جھکو، پیشانی جھکاؤ، سجدہ کرو۔ دوسری روایت میں ہے، مذکور ہے کہ جب زائر مزار کے احاطے میں داخل ہو، قبر روضے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، تو قبر اطہر کو بوسہ دے۔ آج قبر نہیں ہے تو زری اس کے اوپر ہے، بوسہ دے اور کہے بے ابی و امی نو یا ناصر دین اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے دین کی نصرت کرنے والے، دین الہی کی نصرت اور مدد کرنے والے۔ علماء مراجع جب بھی حضرت عباس کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے حضرت کی دہلیز کا بوسہ، چوکھٹ پہ بوسہ دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوتے وقت بھی مزار کی دہلیز کا، اس کی چوکھٹ کا بوسہ دیا جاتا ہے۔ مرحوم فاضل دربندی نے اسرار الشہادہ کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ انصاری رضوان اللہ علیہ کی مرجعیت کا دور تھا، وہ مرجع تھے اس زمانے میں۔ کسی نے آپ سے کہا شیعہ آپ کے اقتداء کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ جب آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے، زیارت کرتے تھے، تو اس وقت اگر آپ ابو الفضل عباس کی دہلیز کا بوسہ لے لیں تو دوسرے شیعہ آپ کی پیروی کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ شیخ انصاری نے جواب دیا، میں حضرت ابو الفضل عباس کے چوکھٹ پہ دہلیز کو بوسہ دیتا ہوں، اور حضرت عباس کی دہلیز کا بوسہ تمام معصومین کی دہلیز کے بوسے کے برابر ہے۔ معصومین علیہم السلام کے چوکھٹ پہ جو بوسہ اور پیشانی جھکانے کا جو ثواب ہے وہ تمام انبیاء اور مرسلین ابو الفضل عباس کی چوکھٹ پہ جھکاؤ، باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کے چوکھٹ پہ جھکانے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صرف حوائج کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی دروازہ، آپ باب الحسین بھی ہیں، حسین تک پہنچنے کا بہترین دروازہ جناب ابو الفضل عباس۔ یہاں تک ہم نے حضرت عباس کی عظمت کو بیان کیا ہے، جبکہ حضرت کی مکمل عظمت کو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں آخرت میں آپ کے ساتھ محشور کرے، حساب و کتاب ہمیں جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور ہر عالم میں زیارت ہو، اس دروازے پر اپنی حوائج ہم پیش کریں، حاجتیں لے کر آئیں، ان کی چوکھٹ پر بوسہ دیں، انبیاء اور مرسلین اور تمام لوگوں کا اجر و ثواب حاصل کریں۔
آگے میں بات آج شروع کروں حسینی اصحاب کے 40 امتیازات. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی اصحاب میں وہ خاصیت وہ کوالٹی نہیں ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جانثار میں تھی. لہذا اگر انسان ان کوالٹی اور اصحاب اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دیکھے گا تو یقیناً کارنامہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا عظیم ہے. آپ کی خدمت میں علمدور ابو الفاضل کے سلسلے میں بات جاری اور ساری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی ہستی نظر آ رہی ہے جس کی ولادت کی تمنا حضرت علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں اور جس کی شجاعت کی بشارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دے رہے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنا فرزند فرما رہی ہیں اور جس کو امام حسن اپنا مددگار بتا رہے ہیں اور امام حسین نفسی و انتا کہہ رہے ہیں میرا نفس آپ کے اوپر قربان ہو جائے. اور جس کے بلند مدارج درجے کی شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں اور جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نافذ البصیرہ عبد الصالح فرما رہے ہیں. باتیں گزر چکی. اور جس پر امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سلام بھیج رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے اذان عالیہ میں ہے. کون نہیں جانتا کہ حضرت ابو الفضل عباس امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمناؤں سے پیدا ہوئے اور وحدانیت کا کمال کمسنی میں قرار کیا کہ جس زبان سے ایک کہا اس زبان سے دو کیسے کہہ سکتے. آپ کے بچپن معصوم کی آغوش میں گزرا, جوانی اسلام اور ذمہ داروں اور اسلام کی امداد میں گزاری, شہادت راہ خدا میں واقع ہوئی. عباس سر کٹائے دریا پہ سو رہے تھے. اہل حرم کے حافظ جنگل میں بے بسی تھی. اہل حرم کے حافظ اور جنگل میں بے بسی تھی. اسلام اور امام حسین کی حمایت میں شہادت نصیب ہوئی. بچپن سے جوانی اور جوانی سے یوم شہادت تک جو اسلامی خدمات کے لیے ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر روز روشن کی طرح واضح ہیں. کسے خبر نہیں کہ معرکہ صفین کے سر کرنے میں آپ نے سر و تن کی بازی لگا دی. ولید ابن عقبہ والی مدینہ منورہ کے دربار میں آپ کا دلیرانہ عمل اور آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے. مدینہ منورہ سے روانگی نکلنا, مکہ معظمہ میں قیام ٹھہرنا, کربلا میں داخل ہونا اور خیمے کا نصب کرنے کا واقعہ, پانی مانگنا, سقائی کرنا, لوگوں کے لشکر کو پانی پلا دینا, ہور کے لشکر کو. غرض کی اس عظیم سفر میں تا دم آخر آخری سانس تک آپ نے وہ شاندار کردار پیش فرمایا جو تاریخ کربلا میں نمایاں جگہ کا مالک ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت, آپ کی اولاد کی تعداد, آپ کے جنگ صفین کے میں کارنامہ اور تبدیلی لباس کی بحث, علمداری کی تاریخ, آپ کی عصمت کی بحث, آپ کا وقار ائمہ طاہرین کی نظر میں واقع کربلا کے پس منظر, مدینہ منورہ سے روانگی کے وجوہ و اسباب, تاریخ کوفہ اور کوفے میں خفیہ سازش اور کوفہ 61 میں شیعہ نے علی سے تقریباً خالی تھا اور ایام عشرہ کے ہر تاریخ کا علیحدہ بیان, حضرت عباس کے کنویں کھودنے کا شمار, حضرت عباس سے شمر کے رشتے کی حقیقت کیا ہے,
ایک شب کی مہلت طلبی کے وجوہ اور جمہور مورخین کے رائے سے اختلاف، ماورائے صدیف سے حضرت عباس کی جنگ، موارخ طبری کے تبصرے، حضرت عباس کی تدفین، حضرت عباس کے دفن اور تاریخ کربلا، حضرت عباس کی عمر شریف، حضرت عباس کی نظر اور حاضری اور سبیل کی وجہ، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے ذہن میں آ چکی ہے اور اسے بیان کیا جائے گا۔ کئی کتابیں ہیں جو جناب ابو الفضل عباس کی لکھی گئی ہیں، عربی، فارسی، اردو، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجموعہ بنا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دل کی گہرائیوں میں ایک بہادر فرزند کی تمنا تھی۔ تاریخ کے ورق گردانی کرنے والے جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور تمنا سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قرآن مجید سورہ مریم والنفس المحرم میں 23 تبا نجف اشرف حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا اور تمنا سے حضرت علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے۔ مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22، اور اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب کی تمنا، دعا اور تمنا سے علمدار حضرت ابو الفضل عباس پیدا ہوئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور جناب عقیل میں گفتگو وضاحت کے ساتھ میں نے پہلی ویڈیو میں دوسری تیسری باتیں آ چکی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام پر حتمی واقع ہونے والے حادثہ جو لازم ہے، ضروری کربلا کے واقع ہونے والے تھے۔ کربلا سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بخوبی واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں میرا وجود نہیں رہے گا، ایسے مشکل وقت میں میں نہیں رہوں گا، اور میں اپنے نور نظر کی مدد کر سکوں۔ آپ کو اس موقع پر نہ ہونے کا افسوس اور اپنے فرزند، اپنے بیٹے کی مصیبت میں ظاہراً بھی شریک نہ ہونے کا رنج ہے۔ متفکر تھے، فکر مند تھے، ایک دل کی گہرائی میں جوش تمنا پیدا ہوا، منہ سے نکلا ہے کاش میری کوئی ایسی اولاد ہوتی جو حسین کے آڑے وقت میں، اس وقت مشکل وقت میں کام آتی۔ دل میں تمنا کا پیدا ہونا تھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو طلب کیا اور ان سے کہا، اے بھائی، مجھے واقع کربلا کی تفصیل معلوم ہے، میرا دل بے چین ہے، میں چاہتا ہوں انظر الی امرأتہ قد ولدہا فحولہ، آپ عرب کے کسی ایسی عورت کو تلاش کیجئے جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو جو رمز گاہ کربلا میں میرا فرزند حسین کی کمال انعامات سے مدد کرے۔ حضرت عقیل جو اصناب عرب سے واقف تھے، حضرت علی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولے، میں ام البنین اب کلابیہ، اے علی آپ ام البنین کلابیہ کے ساتھ عقد کریں۔ لیس فی العرب اشجع من آباء ہؤلاء افرس، اس لیے کہ آپ کے آباء اجداد سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی نہیں ہے۔ لقد کان لبید یقول فیہم، سنیے، لبید شاعر نے ان کے خاندان کے نسب بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نحن خیر عامر ابن صعصع، ہمیں خاندان عامر ابن صعصع میں بڑی عزت اور منزلت کے مالک، جس سے کوئی عرب کا باشندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اے بھائی علی سنو، میں قومہا ملاعب العسنا، اب برال ام البنینی کے خاندان سے ابو البراء بھی تھے، جن کو رملائے اسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا۔
الذی لم یعرف فی العرب مثلہ فی الشجاع، جس سے بڑا شجاع سرزمین عرب میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا باپ کی طرف سے نسب نامہ، مورخین نے بیان کیا ام البنین یعنی فاطمہ کلابیہ کا نسب یوں ہے: فاطمہ بنت حذام ابن خالد بن ربیہ ابن لوی ابن غالب ابن کعب ابن عامر ابن کلاب ابن ربیہ ابن عامر ابن ساسعہ ابن معاویہ ابن بکر ابن حوازن۔ تحفۃ الحسینیہ، مقتل العوامل، ناصع التواریخ، عمدۃ التعلیب، ابصار العین، مطالب السؤال، ابن ابی الحدید، محجۃ المقال، یہ ساری منزلیں ہیں۔ جناب ام البنین، آپ یہ اندازہ لگا، جناب ام البنین کا ماں کی طرف سے، تو باپ کے ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ، لسان الملک کہتے ہیں کہ ام البنین کے ماں لیلہ بنت شہید ابن ابی ابن عامر ابن ملاعب الاسنا ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور لیلہ کی ماں ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور ثمامہ کی ماں عمرہ بنت طفیل فارس قرزل ابن مالک الاحدان ابن جعفر ابن کلاب رئیس الاحوازن تھیں۔ عمرے کے ماں قبصہ بنت عمرۃ الرجال ابن عتبہ ابن جعفر ابن کلاب تھیں، اور قبصہ کی ماں ام الخشف کی ماں فاطمہ بنت جعفر کلاب تھیں، فاطمہ کی ماں عاتقہ بنت عبد الشمس ابن مناف ابن اقصہ ابن کلاب تھیں، اور آپ عاتقہ کی ماں آمنہ بنت وہاب ابن عمر ابن نصر ابن الحسین ابن حارث ابن ثعلبہ ابن داؤد ابن اسد ابن خدیمہ تھیں۔ آمنہ کی ماں دختر مد ابن سبیح الاغر ابن اقصر صابہ ابن اکاثہ ابن صعصع ابن علی ابن بکر ابن وائل ابن رابعہ من ترار تھیں، اور ان کی والدہ دختر مالک ابن قیس ابن شیبتا تھیں، اور ان کے ماں دختر ذراسین خشین ابن ابی ابن عثم ابن سم ابن فرادہ تھی، اور ان کی ماں دختر عمر ابن سرما ابن عوف ابن سعد ابن دنیا میں بغیر اور جو کہتے فدائے ریب الغطفان تھی۔ تاریخ التواریخ، علامہ کثوری لکھتے ہیں کہ فہیا کریمت اصل طیبت الولادہ، جناب ام البنین شرف خاندانہ، خانوادہ اور پاکیز بے داغ تھی، ان کا نسب نہایت ہی عمدہ تھا۔ حضرت ام البنین کی خواستگاری کے لیے حضرت عقیل کا جانا، حضرت عقیل علیہ السلام امیر المؤمنین کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جناب ام البنین کے کمال مدح اور ثنا کرنے کے بعد کہا اگر اجازت فرما دیں تو راست خاری میکنیم، اگر اجازت دیں تو میں جا کے مطالبہ کروں، خواستگاری کے لیے جاؤں۔ عقیل رول وکیل نمود، حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت عقیل کو وکیل بنا کر کثیر بہت زیادہ مہر دے کر قبیلہ کلب کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت عقیل خانہ حضام میں جا پہنچے، آپ کو صدر مقام پر بٹھایا گیا۔ ادائے مراسم کے بعد از حضام ام البنین خارج شد۔ ام البنین کے والد سے ام البنین کی خواستگاری کے سلسلے میں جنبانی شروع کی۔ حضام نے پوچھا میرے لخت جگر کس کے لیے چاہتے ہو؟ تو فرمایا اللہ اکبر،
یعنی میں تاجدار مملکت کمالات حضرت علی برادر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خواستگاری کی خاطر آیا ہوں۔ یہ سن کر حدام فرتے مسرت سے چومنے لگے، بے خود ہو گئے، اور فوراً یہ کہتے ہوئے داخل گھر ہوئے، خانہ ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، اور میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ جناب ام البنین اور حدام میں گفتگو۔ آپ نے گھر میں جا کر جناب ام البنین سے کہا کہ عقیل ابن ابی طالب آئے ہیں اور علی ابن ابی طالب تیری خواستگار ہیں، اور بیٹی تیرے کیا رائے ہے؟ ام البنین نے جب یہ سنا اور اس کے بعد بے انتہا خوش ہوئی اور کہا اختیار، بابا جان آپ کو اختیار ہے، البتہ اتنا عرض کیے دیتی ہوں کہ میرے دل میں پہلے سے یہ تمنا تھی کہ میرا شوہر بے مثال، بے نظیر، یکتا، بے امتا، خوشا نصیب، ولی مراد برانے کا اسباب پیدا ہو گئے، میں بالکل راضی ہوں، اختیار آپ کے ہاتھ میں۔ حدام گھر سے باہر نکلے، حضرت عقیل سے پوچھا حدام کیا کہتے ہو؟ عقیل نے پوچھا، عرض کیا کہ میں آپ کے قربان، کہنا کیا ہے؟ علی سے رشتہ قائم کرنے کی سعادت اور کامیابی ہے، اس سلسلے میں علی کو فروغ نہ ہوگا، بلکہ شرف اور افتخار میری خوش قسمتی کا باعث ہے عقیل۔ جب دن تاریخ درست سمجھو، میری نور نظر لخت جگر کو حضرت علی کی خدمت گزاری کے لیے لے جاؤ۔ جناب عقیل واپس آ کر صورتحال حضرت علی کی خدمت میں عرض کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوشی کا اظہار فرمایا اور ام البنین کے ساتھ عقد کر لیا۔ پھر چند عورتوں کو خانہ حدام میں بھیجا اور وہاں سے ام البنین کو لے آئے۔ جناب ام البنین خانہ امیر المؤمنین میں، عورتیں گئیں اور جناب ام البنین کو آراستہ پیراستہ کر کے لے آئیں اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ ام البنین فرماتی ہیں کہ میں ساری دنیا کی عورتوں پر اس بارے میں فخر کیا کرتی تھی کہ کنیز زہرا، میں فاطمہ زہرا کی کنیز اور شاہ کی زوجہ ہوں، کہ حضرت ام البنین جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہی ڈیوڑی پر، دروازے پر، چوکھٹ پر بوسہ دیا اور داخل حجرہ ہو کر سب سے پہلے حضرت امام حسن امام حسین کو جو بیمار تھے اٹھا کر بٹھایا اور دونوں کے گرد 3 دفعہ قربان ہوئی، پھر منہ چوما، زلفیں سونگی، رو کر عرض کیا اے میرے آقا، اے میرے آقا زادو، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کرو، میں تم پر نثار، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، تمہارے کپڑے دھوں گی، بدل اور جان تمہاری خدمت کروں گی، تم مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لو۔ جناب ام البنین کے اس طرز عمل سے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ ساتھ روح فاطمہ بھی مسرور ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ آپ کی دلی تمنا تھی کہ میرے بعد علی جو عورت بھی لائیں وہ میرے بچوں کی نگہداشت ہی کرنے والی ہو۔ بعض تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب ام البنین سے عقد کیا تھا۔ چنانچہ علامہ علی بن عیسیٰ اپنی کتاب اکثر تواریخ میں نقل کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد ام البنین 9 بیویاں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیق سیدہ عالمیان کی زندگی میں آپ نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب ام البنین بنت حزام سے عقد کیا ہے، اور امیر المومنین کی بیویوں اور کنیزوں کی جو فہرست تیار کی گئی ان میں بھی حضرت ام البنین کو دوسرا نمبر رکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں موجود ہیں
حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت، علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ حضرت ام البنین خانہ امیر المؤمنین میں رہیں اور ہر خدمت اور فرض کے عین سمجھتی تھیں، تیار رہتی ہیں خدمت کے لیے۔ امیر المؤمنین کی دعا اور تمنا بے اثر نہ ہو سکتی تھی، لہذا وہ وقت بھی آیا اور عمل کا اظہار ہوا، اور تقریباً 1 سال کی مدت گزرتے ہی ایک چاند سا بچہ آغوش مادر میں آ گیا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کے یہاں آنے کے بعد حضرت ام البنین کی گود بھر گئی۔ اول ما ولدت العباس، سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت علی کی تمنا کا مجموعہ تھا، جس کا نام عباس ابن علی رکھا گیا۔ حضرت عباس کی تاریخ ولادت، علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کا 26 میں پیدا ہونا متفق علیہ، کسی معتبر مورخ نے سن ولادت میں اختلاف نہیں کیا ہے، سب یک زبان کہتے ہیں کہ آپ کی 26 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، ابصار العین میں، نجف اشرف میں 1341، تنفع المقال، ان تمام چیزوں میں تاریخ ولادت میں سخت اختلاف ہے۔ جناب کئی لوگوں نے 109 ہجری پر آپ کی تاریخ ولادت 19 جمادی الاول بقول 18 رجب المرجب لکھی ہے، اور کچھ لوگوں نے 18 رجب لکھی ہے۔ حضرت عباس علمدار علی کرم اللہ وجہہ 18 رجب المرجب پنجشنبہ صبح مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، ایک روایت۔ اہل ایران کے نزدیک آپ کی ولادت 4 شعبان المعظم مشہد المقدس کے علمی میں یہ بات ہے کہ ماہ شعبان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت بسعادت جناب ابو الفضل عباس، کچھ لوگوں نے 2 جمادی الاول بھی لکھی ہے۔ تحقیق کیا جائے تو 4 شعبان والے قول کی ترجیح نکلتی ہے، یعنی اس کے علاوہ دیگر غیر مستند ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہیں۔ اس لیے اس مجلیہ علمی میں دیکھیے علماء نے بوقت شہادت آپ کی عمر 34 سال لکھی ہے۔ اگر پورے 34 سال عمر شریف مانی جائے تو تاریخ ولادت کا 10 ذی الحجہ کو ماننا ناگزیر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ کی ولادت کا ہونا کسی غیر معتبر کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صاحب تاریخ ائمہ نے یہ نتیجہ برآمد کیا کہ آپ کی عمر شریف 34 سال چند ماہ تھی، اور یقیناً غرض شہادت بوقت شہادت آپ کی عمر شریف 34 سال اور چند ماہ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے، اور 4 شعبان کو تاریخ ولادت قرار دی ہے، اور 10 محرم سن 61 تک آپ کی عمر کا حساب لگایا جائے تو آپ کا غالباً 34 سال 34 سال 5 مہینہ 6 دن ہوتے ہیں، دیگر تاریخوں کا حساب سے کم نہیں۔ یعنی حضرت عباس کی 4 شعبان معظم 26 ہجری 18 مئی 647 کو آپ پیدا ہوئے، سیشمبا یعنی منگل کو پیدا ہوئے۔ 4 شعبان کو ارباب تحقیق نے مان لیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ذکر العباس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب ابو الفضل عباس کی ولادت تاریخ 4 شعبان بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے باشندوں نے اس چیز کو مانا ہے اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تیسری کو تو نے پایا فاطمہ کا ماہتاب،
صاحب و نجم کی منزل کا پر انوار چاند، وہ نبی بنی ہاشم کا چاند آیا چوتھی کو، جسے کہتے ہیں اوج وفا کا حیدر کرار کا چاند۔ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش پہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گریہ کرنا۔ مومنین کرام، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علامہ صدر الدین قزوینی نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک دن وارد خانہ ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، فرمایا میرے نور نظر میرے پاس لاؤ۔ سفید پارچے میں لپیٹ کے حضرت عباس کو آپ کی آغوش میں دیے گئے، اور آپ نے چہرہ عباس سے کپڑے کو ہٹایا، اور اس کے بعد مارائے دہا سے چہرہ قمر بنی ہاشم پر نظر ڈالی، اور فوراً پیشانی فرزند کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد ایک کپڑا سے حضرت عباس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو نکالا، اور دست بازو اور کلائی اور سار اور پنجہ کو بغور دیکھا، چشم مبارک سے آنسوں کی موتی ٹپکنے لگی، اور آپ نے رونا، لوگوں نے رونا کا سبب پوچھا تو آپ کا رونا تھا چاہنے والی ماں کے منہ کو جگر آنے لگا، اور آواز دی آقا آپ کیوں رو رہے ہیں میرے مولا، آپ نے میرے اس فرزند دل بند کے ہاتھوں اور انگلیوں پر کیا دیکھا کہ اس قدر رونے لگے؟ آپ نے فرمایا اے ام البنین یہ مت پوچھو۔ ام البنین نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا اس کے اندر وہ راز ہے کہ تم اس کو معلوم کر کے تاب ضبط نہ رہ سکو گی، لیکن ماں کے مضطرب دل کو کب تک سکون ہو سکتا تھا؟ اصرار پہ اصرار کرتی تھیں، اور آپ یہی فرماتے رہے کہ ام البنین تم نہ سن سکو گی۔ الغرض آپ نے فرمایا ام البنین ارے آج وہ دن یاد آ گیا جس دن ہمارے اس فرزند کے دونوں ہاتھ جفا، جور و ستم پارور مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے جائیں گے، اور اس کے سر پر گرز آہنی اور سینے پر نیزہ لگے گا، اور یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سرزمین کربلا پہ شہید ہو جائے گا۔ ریاض القدس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیشانی سجدہ خالق میں بطن جناب ام البنین سے چاند سا بچہ پیدا ہوا، اور لوگوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مصدع اور مسرت سنایا، خوشی کی خبر سنائی۔ ام البنین فرزند قمر منظر، ام البنین کے شکم مبارک سے ایک ماہ روح بچہ پیدا ہوا۔ حضرت علی نے خبر مسرت اثر پاتے ہی اپنی پیشانی مبارک سجدہ خالق میں رکھ دی، یعنی مطلب یہ تھا کہ خالق میری دلی تمنا پوری ہو گئی، اب میرے حسین کی مدد ہو سکے گی، اور میرے حسین کا مددگار آ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تھے جناب ابو الفضل عباس، اور اس کے بعد آپ کے اذہان عالیہ تک انشاءاللہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور تقریباً جتنی کتابیں اردو اور فارسی اور عربی میں ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عباس کی پہلی نظر چہرے امام حسین پہ پڑی، زبان امام حسین جناب ابو الفضل عباس کے دہن میں آئی، اور جناب ابو الفضل عباس نے کس طریقے سے انحماق کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے کس طریقے سے اپنا جانثار اور ساتھی مانا ہے۔ اور یقیناً اس وجہ سے انسان سوچے کہ صحیح معنوں میں امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل عباس کو کس مقام اور رفعت کی منزل پر احساس کیا اور محسوس کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام مسجد میں، اور اس کے بعد جناب عباس کے اسماء گرامی کیا ہے، اس ناموں کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد آپ کے رسم عقیقہ کیسے رکھا گیا، آپ کا نام کیسا رکھا گیا،
دہن عباس میں معرفت بالی کا ایک عاقلانہ لہر کیسے ہے اور کس طریقے سے جناب ابو الفضل عباس اس مقام اور رفعت اور بلندی تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ گفتگو جاری اور ساری رہے گی، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں، باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں اور محبت حسین کی دولت اپنے سینوں میں بھرتے رہیں، جان ساری اور قربانی دین اور دین پناہی کے لیے حاضر رہیں، زیارت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب ہو اور ہر منزل کمال میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔